بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ صحت نامہ گروپ کے لیے میری آڈیو نمبر 1 جلسیمیم کے اوپر ڈاکٹر ہیل، ڈاکٹر ہیرنگ اور ڈاکٹر پینی نے اس دوا کو پروف کیا اور اس کا میازم سورا ہے۔ یلو جیسمین، زرد چنبیلی سے یہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک کی رائٹ سائڈڈ پولیکرسٹ ریمیڈی ہے۔ اس دوا کو کنگ آف پولیو، کنگ آف پیرائسس جسے ہم پیرالائسس کہتے ہیں، اور کنگ آف فلو کہا جاتا ہے۔ یہ دوا سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر، اعصاب پر، آنکھوں، دل اور زنانہ اعضاء تولید پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کے مریض اعصابی مزاج کے ذکی الحس ہوتے ہیں۔ اس دوا میں ہمیں ڈراؤزینس، ڈیزینس، ڈلنس اور اس کے ساتھ ٹرمبلنگ یا ٹریمرس اور تھرسٹ لیسنس، یہ 4 چیزیں ملتی ہیں۔ جو بھی جلسیمیم کا مریض ہوگا اس میں ہمیں یہ 5 چیزیں اگر مل جائیں تو ہمیں جلسیمیم دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ڈراؤزینس سے مراد غنودگی، ڈیزینس سے مراد چکر آنا، گھمیری، ڈلنس سستی، لاغری، کمزوری، ٹریمرز یا ٹرمبلنگ لرزا، کپکپاہٹ، اور تھرسٹلیس سے مراد پیاس کا بالکل بھی نہ ہونا۔ کسی بھی مرض میں پیاس کا بالکل، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 5 چیزیں مریض کسی بھی مرض کے لیے آئے اور یہ 5 چیزیں اگر اس کے اندر ملیں تو آپ جلسیمیم دینے سے گریز نہ کریں۔ جلسیمیم کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ جلسیمیم میں فزیکلی اور مینٹلی دونوں فالج نظر آتے ہیں، یعنی کہ جسمانی لحاظ سے بھی اور دماغی لحاظ سے بھی ہمیں فالج ملتا ہے۔ اس دوا کا مریض کسی بھی انہونی کیفیت میں، یا اسے کہیں کام سے جانا ہو، یا کہیں امتحان ہو، انٹرویو پہ جانا ہو، کسی شادی بیاہ میں جانا ہو، ہجوم میں جانا ہو، سنیما جانا ہو، کوئی ضروری کام سے جانا ہو، تو اس کے اندر گھبراہٹ اور ڈر پایا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈس اپیئر رہے، دوسروں کے سامنے نہ آئے، اور بہت جلد یعنی کہ اپنی جگہ پہ، اپنی نشست پہ، اپنے کام پر وہ پہلے سے پہنچ جائے، کوئی اسے دیکھے نہ۔ اس میں لیک آف کانفیڈنس پایا جاتا ہے، یعنی کہ خود اعتمادی کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس دوا کے اندر امتحان کا خوف، انٹرویو میں جانے کا خوف، اسٹیج پہ جانے کا خوف کے ساتھ ساتھ بے چینی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔
اسے خوف ہوتا ہے، اسے یہ ڈر ہوتا ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں یہ پرفارمنس کر بھی پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، میں امتحان اچھے سے دے بھی پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، میں انٹرویو اچھے سے دے بھی پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں، میں کوئی اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں، یہ اس کے اندر کا ناکام ہو جاؤں، اس طرح کا اس کے اندر خوف پایا جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو اونچائی کا خوف بھی پایا جاتا ہے۔ جو میں اس کے فیئرز بتا رہا ہوں آپ کو، 4 قسم کے 5 قسم کے اس کے اندر فیئرز ہیں، خوف ہیں۔ اس کی مریض کو اونچائی کا خوف ہوتا ہے، اونچی عمارتوں سے نیچے جھانکنے کا خوف، جھانکتے ہوئے خوف ہو جاتا ہے، اس پہ پل کے اوپر سے گزرے گا تو اسے خوف آئے گا، جھولے پہ بیٹھ نہیں سکتا، کسی بھی جھولے پہ بیٹھے گا تو خاص طور پر یہ جو ایسے جھولے جو اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں، بورکس کی طرح کے، اس کے اندر خوف پائے جائیں گے۔ اوپر سے نیچے کی طرف کے جو خوف ہوتے ہیں اسے اس طرح کے خوف ہوتے ہیں کہ کہیں وہ گر نہ جائے، اونچائی سے نیچے کی طرف گر نہ جائے۔ اس کے اندر ایک اور بھی خوف ہوتا ہے کہ انجری کا خوف، کہ چوٹ نہ لگ جائے، مجھے کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے، حاملہ عورت کو اگر او ٹی میں لے کے جائیں گے، لیبر روم میں لے کے جائیں گے، اس کو اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی چوٹ نہ ہو جائے۔ وہ ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا تو اسے ڈر لگے گا کہ خوف نہ ہو جائے، حالانکہ وہ سرجیکل کیس میں جا رہا ہوتا ہے، کسی اور ایسی پیچیدگی میں جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں لازمی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی، پر اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ برا نہ ہو جائے۔ اس کے اندر ایک اور خوف پایا جاتا ہے جسے ہم فیئر آف تھنڈر سٹارم کہتے ہیں، ایک بادلوں کی گرج چمک، آندھی طوفان کا خوف۔ اور اگر وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں آندھی طوفان گرج چمک، یا گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو، تو وہ چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ جب آندھی طوفان آتا ہے، بادل گرجتے ہیں، بادل چمکتے ہیں، تو اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے اور وہ چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ اس کے اندر موت کا خوف بھی پایا جاتا ہے، مگر وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے اندر فیئر آف سم تھنگ رانگ ود می، یا فیئر آف سم تھنگ بیڈ ول ہیپن، کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ فیئر آف ڈارکنیس، اندھیرے کا خوف، یہ پایا جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو ایک مخصوص سمٹم ہے جس کی بنیاد پر آپ اس دوا کی سلیکشن کر سکتے ہیں، خصوصاً دل کے امراض کے اندر، کہ مریض مسلسل چلتا رہتا ہے، اسے ڈر اور خوف یہ ہوتا ہے کہ جو ہی میں رکوں گا میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا اور میں فوراً مر جاؤں گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لاغر کیوں نہ ہو، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے کہ میں چلتا رہوں گا تو میرا دل بھی دھڑکتا رہے گا، اور اگر میں نہیں چلا یا میں رک گیا تو میرا دل جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ یہ اس کے اندر ایک مخصوص پیکولر سمٹم ہے، اس کی مخصوص علامت ہے۔ اس کو جو ہے دل کے امراض کے اندر بھی ہمیں نظر آئے گی آپ کو مریضوں کے اندر، تو اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ انہی تمام ڈروں اور خوف کی وجہ سے اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، اس میں لرزہ کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اندرونی اور بیرونی دونوں لرزے اس کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا مریض اکثر آپ کو کہتا ہوا ملے گا، ڈاکٹر صاحب میرا دل کپکپا رہا ہے، میرا جگر کپکپا رہا ہے، میرا معدہ کپکپا رہا ہے، اس طرح کی اس کو آپ کو سمٹمز مریض بتائے گا۔ اس کے اندر ایک وحشت، خوف جو ہے نا وہ طاری ہو جائے گا، اور اس کے کو سوچنے سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے۔
انشاءاللہ میں آڈیو نمبر 2 کے اندر آپ لوگوں سے کانٹیکٹ آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔